لیکن عورت کی طبیعت میں اللہ نے حیا اور پردہ رکھا ہے، وہ مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی، اس کی طبیعت میں وہ شہوت نہیں ہے. لیکن جب عورت میں حیا ختم ہو جائے نا، بے پردہ ہو گئی، مردوں سے گپ شپ لگانا، اس کو جو جس کے کہتے ہیں نا بہت بولڈ ہو گئی ہیں، وہ ان میں ایک جھجک ہی ختم ہو گئی. جو ایک مرد سے عورت میں حجاب اللہ نے رکھا ہے کہ وہ مرد سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتی ہے، جب یہ ہچکچاہٹ ختم ہو گئی تو اب جب عورت تک پہنچنا آسان ہو جائے نا، تو عورت خود اس کو رکاوٹ نہ ڈالے تو پھر بچنا، پھر چند فیصد لوگ ہی بچ پاتے ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. قرآن نے یہ تو بیان کیا ہے بڑے اہتمام سے کہ یوسف علیہ السلام کو عورت نے دعوت دی مگر یوسف علیہ السلام اس کے قریب نہیں گئے. یہ بہت بڑا کمال تھا نا پیغمبر کا. اور بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کوئی خوبصورت مالدار منصب والی عورت کسی کو زنا کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف سے نہ قریب جائے تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. تو لیکن اس کی مثالیں کہ مرد دعوت دے رہا ہو اور عورت بھاگ جائے، یہ کوئی بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا. کمال جب سمجھا جاتا ہے جب خوبصورت عورت کسی مرد کو دعوت دے اور مرد اس دعوت کو اللہ کے خوف کی وجہ سے ریجیکٹ کر دے. کیونکہ مرد کی طبیعت مائل ہوگی، چاہے وہ میرڈ ہو چاہے ان میرڈ ہو، وہ مائل ہوگا اس کی طرف. لیکن ایسا اس کے برعکس نہیں ہوتا کہ مرد عورت کو دعوت دے رہا ہو، عورت بھاگ جائے تو اس کو کوئی پروٹوکول دیا جا رہا ہو، یار کیا نیک عورت ہے، ایک مرد آیا تھا اس کو دعوت دے رہا تھا اور یہ بھاگ گئی. وجہ کیا ہے کہ اس نے وہی کام کیا جو اس کی نیچر ہے، وہ اتنی جلدی مرد کی طرف مائل. بولے نا قرآن میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ایک مرد نے یہ عورت کو دعوت دی اور وہ عورت بچ نکلی تو قرآن نے اس کو بڑا پروٹوکول دی. بھائی یہ تو نارمل ہے، یہ تو ہوتا ہے. اتنا آسان ہوتا ہے کہ مرد عورت کی طرف مائل ہوا اور عورت بھی مائل ہو جائے، پھر تو زنا اتنا پھیل جائے. کیونکہ مردوں کو تو ہر دوسرے بازاروں میں جاتے ہر عورت اچھی لگ رہی ہوتی ہے نا، ہر دوسری عورت. تو کیا وہ کیوں اس سے رابطہ نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے کہ وہ لفٹ نہیں کرائے گی، وہ نہیں کرائے گی لفٹ. اس کو گھیرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن مرد کے لیے عورت کو پٹانا بہت آسان ہے. کوئی بھی خوبصورت عورت کسی بھی مرد کو دعوت دے گی نا، 100 کو دعوت دے گی، ایک شاید بچ جائے، 99 اس کی طرف رسپانس کریں گے وہ. لیکن ایک مرد اگر 100 عورتوں کو دعوت دے تو شاید ایک رپلائی کرے، 99 بھاگ جائیں. سمجھتے ہو؟ لیکن جس معاشرے میں یہ الٹا ہو جائے نا، بس وہ معاشرہ تباہ اور برباد. کیونکہ عورت جو مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی وہ حیا اور شرم کی بیس پہ نہیں آنے دیتی. یہ عورت کی نیچر ہے، وہ مرد پر کی طرف بہت جلدی مائل نہیں ہوتی. مرد میں اتنی اٹریکشن اللہ نے نہیں رکھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عورت میں اٹریکشن ہے، دیکھتے ہی آدمی فریفتہ ہو جاتا ہے نا. لوگ تو دیکھ نہیں رہے ہوتے، انٹی گزری یار نظر کیسے جھکائیں، یار کیا بات کر رہے ہو مفتی صاحب، کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو، لوگ کہتے ہیں نا. لیکن انٹی کے لیے نظر جھکانا بہت، وہ اٹھاتی نہیں ہے نظریں عام طور پہ، وہ کہتی کیا ہے اس میں. تو اللہ نے مرد کو جو جمال دیا ہے نا، اس کو روب کے پردے ڈال دیے، مردانہ وجاہت ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے اس میں فوری اٹریکشن نہیں ہوتی. عورت جب مائل ہوتی ہے جب اس کو دیکھ دیکھ کے باتیں کر کے لٹو ہو جائے اس کے اوپر، پھر وہ پاگل ہو جائے گی. نارملی وہ پاگل نہیں ہوتی، سمجھتے ہو؟ لیکن جب حیا ختم کر دیا آپ نے، مردوں سے میل جول کی اس کو اجازت دے دی آپ نے، تو پھر اس کو کسی مرد کو سمجھنے میں بہت ٹائم مل جاتا ہے، اس کو پڑھنے میں، اس کو نا اس کی صلاحیتیں اس کے سامنے آنے کے لیے اس کے پاس ٹائم بہت. تو وہ رہ کے پھر وہ اینالائز کرتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے بھائی یہ آدمی مکھنچو ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس سے دوستی لگائی جائے، یہ بہت. اب آہستہ آہستہ اس میں حیا کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. جب حیا ختم ہو گئی نا تو پھر وہ اس کا پھر آپ جو میرے پاس واقعات ہے نا، میں نہیں سناتا ممبر سے اور صحیح کرتا ہوں کہ نہیں سناتا، لیکن میں اگر سنانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ، آپ کیا سر کے بال ختم ہو جائیں. آپ بہت شوق ہے آج مرد کو کہ میری بیوی جاب کرے. میں یہ واقعات اس لیے نہیں سناتا کہ جن کی بیویاں جاب کر رہی ہیں خامخواہ میں وہ بدگمان نہ ہو جائیں ان سے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں ہماری بیگم بھی ایسی ہو. تو ظاہر ہے سب کی بیگمیں ایسی نہیں ہوتی، لیکن جو ہو رہا ہے نا معاشرے میں، آپ کو شوق ہے لڑکی جاب کرے تو کرو شادی ایسی لڑکی سے. اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ آپ خون کے آنسو روگے. آپ اگر آپ میں غیرت ہے، یا تو آپ غیرت ختم کر دو، یار جاب کر رہی ہے جائے کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے، نہیں کر رہی، میں بھی کر رہا ہوں تو کیا ہو گیا، ہمارے یہ کوئی تکیہ نوس، ہمارا دماغ ہی نہیں ہے نا. یہ
گھٹیا سوچ کہ وہ لڑکی نے اس سے بات, میری بیگم نے اس سے بات کر لی تو میں نے بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے, لبرل ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کوئی بڑے ایشو نہیں ہے, یہ اصل تو ہے ترقی کرنی چاہیے ہمیں. اصل کیا ہے؟ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا دوں, نام لیے بغیر اور اشارہ دیے بغیر, کہ کیا کچھ ہو رہا ہے بتا دوں, تھوڑا سا تو بتاؤں نا. دیکھو برائی کو پھیلانا بھی برائی پھیلتی ہے, لیکن کچھ تو ٹچ دوں نا, پتا چلے ہو کیا رہا ہے. نہ ہمارے حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض ہے, نہ ہماری سیاسی دینی تنظیموں کو ان ٹاپک پر ایشو کوئی وہ آواز اٹھاتی ہیں کہ اسمبلی سے قانون سازی ہو کوئی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے غلط نظر آ رہا ہوں, لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بس سیاست ہے, جہاں ووٹ ملے گا وہ بات قوم کے سامنے کی جائے گی بس. سمجھ رہے ہو؟ ابھی ہو یہ رہا ہے معاشرے میں چند, یعنی میں بہت ہی مبہم کر کے ایک واقعہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کو یہ سبق ملنا چاہیے کہ یہ فیوچر ہمارا سب کا تقریباً ایسا ہی ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھتے ہو؟ با پردہ لڑکیاں جن کا ناخن کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا, جاب کی اجازت دی ان کو, آپ جائیں جاب کریں, وہاں ٹاکرا ہو گیا کسی سے, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ویڈیوز بن رہی ہیں, فحش ویڈیوز, چور موبائل میں پکڑ رہا ہے اپنی بیگم کی کسی مردوں کے ساتھ, پھر وہ طلاق دیتا ہے تو عدالت اس کے ذمے خرچہ ڈال دیتی ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ مجھ سے لوگ پوچھنے کے لیے یہ نہیں آتے کہ طلاق, مجھ سے لوگ اس کو گولی مارنا جائز ہے یا نہیں ہے. اس کو جو میں نہیں لوگوں کو مشورہ دیتا گولی مارنے کا, بندے کا دماغ یہاں جا رہا ہوتا ہے, اتنا عذاب دیتی ہے عورت اس کو, مرد کو, کیونکہ قانون مکمل عورت کو سپورٹ کرتا ہے. سمجھتے ہو؟ جج کبھی نہیں کہے گا کہ تیری بیوی کسی عیسائی سے زنا کر رہی ہے, ہندو سے زنا کر رہی ہے, بچے ناجائز پیدا کر رہی ہے, لہٰذا تجھے طلاق دینے کا حق ہے, ہم تیرے اوپر عدت کا خرچہ نہیں ڈالیں گے, بچے تیری کسٹڈی میں رہیں گے. جج یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرے گا. آپ کی بیٹیاں بالغ ہو چکی ہیں, آپ کی اللہ نہ کرے زوجہ جو مرضی کرتی رہے, عدالت آپ کی بیٹیاں اٹھا کے اس کے حوالے کر دے گی, اسی زانی کی کسٹڈی میں آپ کی بیٹیاں پلیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کرے آپ کے ساتھ ایسے حالات نہ ہوں, لیکن ہمارے ملک کا قانون, ہماری عدالتیں, ہمارے لبرل لوگ اور ہماری مذہبی جماعتوں کا گونگا ہونا, ہماری مذہبی جماعتیں بھی گونگی ہیں اس بارے میں, کوئی آواز نہیں اٹھا رہی. فیملی لاس کے بارے میں کوئی دھرنا نہیں, کوئی کنٹینر نہیں, کوئی روڈ بلاک نہیں. آسیہ بی بی کا کیس اٹھا لیں گے ہر 2-4 دن کے بعد, کوئی قادیانیوں کا ایشو اٹھا لیں گے, ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے یار, یہ مسئلے بھی تو اٹھاؤ نا. تم بیٹھ کے, تمہارا پورا خاندانی نظام کی واٹ لگ گئی ہے, تباہ ہو گیا ہے تمہارا سارا, عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا عدالتوں نے, کوئی تو آواز اٹھائے. اسلامی نظریاتی کونسل میں میں نے اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی, وہاں بھی خاموشی ہے. تو کیا دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہو تم؟ کیا مذہب کے نام پہ کر رہے ہو بھائی تم؟ چیخ رہا ہوں میں ایک عرصے سے, میں لوگوں کے حالات دیکھ رہا ہوں. آپ کی بیوی عدالت جاتی ہے, چاہے وہ زنا کر رہی ہے, لڑکوں سے بدکاری کر رہی ہے, وہ عدالت سے آپ طلاق دو گے نا, عدالت اس کو یہ نہیں کہے گی کہ عدت شوہر کے گھر گزارنی ہے. حالانکہ عورت کا نان نفقہ, شوہر کا پر نان نفقہ بیوی کا اس وقت ہوتا ہے جب بیوی شوہر کے گھر عدت گزارے. شوہر کے گھر عدت نہیں گزارے گی, اس پہ نان نفقہ شوہر پہ ہے ہی نہیں. لیکن عدالت نان نفقہ خرچہ, ساری زندگی کا بیٹیوں کا خرچہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی, اور جب تک لڑکے بالغ نہیں ہو جاتے, 18 سال میں بلوغت کی عمر رکھی ہوئی ہے, اس وقت شوہر کے ذمے. اور بچے بیٹیاں بیٹے رہیں گے کہاں؟ اس ماں کے پاس جو طوائف بن چکی ہے. اور آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹیوں کا فیوچر بھی یہ ہونے والا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو. اور وہ کیا کرے گی آپ کی بیوی؟ وہ حرام کاریاں کر رہی ہے, حرام بچے پیدا کر رہی ہے, اس سے یہ کوئی لا ہے ہی نہیں جو اس کو پکڑے اس پہ نا. اگر ہے بھی تو میرا خیال اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ زندگی برباد ہو جائے گی آپ کی. آپ اس حرام خور کو نان نفقہ بھی دو گے, اس کو مہر بھی دو گے, اسی حرام خور کی گود میں, اس زانیہ کی گود میں آپ کی بیٹیاں پلیں گی. وہ بیٹیاں بھی زنا کر رہی ہوں گی, آپ ان کا کچھ بھی بولو نہیں بگاڑ سکتے. اور وہ حرام خور نکاح پھر وہ کہیں اور شادی کرے گی. سمجھتے ہو؟ 2-4 بچے وہاں سے نکلوا کے, وہاں سے خلا لے کے اس کا بھی خرچہ بنوائے گی, پھر فوراً تیسری شادی کرے گی. وہ عدالتی خلا عورتوں کے کاروبار کا ایک بہترین دھندا بن چکا ہے, اور اس پہ ہماری مذہبی جماعتوں کا گونگا ہونا, اور جو یہ چپ بیٹھی ہوئی ہماری مذہبی جماعتیں اور اسلامی نظریاتی کونسل خاموش بیٹھی ہوئی ہے, ان کو میں کہتا ہوں خدا کے غضب سے ڈرو, اللہ تمہیں قیامت کے دن پوچھے گا.
پتہ نہیں ان کے مسائل ہیں کیا، میری سمجھ سے بالاتر ہے. کون سا قرآن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہے، طلاق کا حق ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ ہمارے آئلی قوانین 99.9% قرآن کے اگینسٹ ہیں، لیکن ان پر آواز بولو نہیں اٹھائی جا رہی، نہ ممبروں سے اٹھائی جا رہی ہے. پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے ایشو ہمارے اٹھائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایشو، چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہے نا، وہ بھی اپنے اکثر تو اپنی سیاست ہوتی ہے. وہ قادیانی ہے، وہ یہودی ہے، وہ فلانا ہے، وہ ڈمکانا ہے، وہ یوں ہے، وہ فلاں، وہ یہ چلے جا رہے ہیں. یہ کام ہماری اسمبلیوں کے لبرل لوگوں کا نہیں ہے، ان کے تو اپنے خاندان تباہ ہو گئے ہیں. ارے کیا ہو گیا؟ یہ قانون ہماری اسمبلیاں پاس نہیں کریں گی. ان میں اکثر لوگ کو کوئی غرض نہیں ہے. ان کی بیٹیاں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی ہیں، ان میں سے بہت سو کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹی کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں، کیا ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ان سے آپ امیدیں نہ لگائیں. لیکن میرے بھائی، اس قانون کے خلاف بہت مضبوط آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ایسے کیسز میرے پاس آ رہے ہیں. اب دیکھو، جس آدمی نے مجھے واقعہ سنایا نا کہ اس کی وائف زنا بھی کر رہی ہے، اور آپ زنا پہ ثبوت دیکھو، ویڈیو بنا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک کیس ہوتا نا تو شاید میں بیان نہ کرتا. بہت ہیں، بہت سے زیادہ ہیں. بہت کا لفظ ہلکا ہے اس کے لیے. اور قانون سپورٹ کر رہا ہے اس کو. آپ کا لا، آپ کا جج سپورٹ کر رہا ہے اس عورت کو. یار وہ کر رہی ہے، جو مرضی کر رہی ہے. مرد کو یہ تو حق دو نا کہ اس کو طلاق تو دے سکے تمیز کے ساتھ. آپ طلاق کے بعد ایسی فاحشہ عورت کا خرچہ مرد کے ذمے کیوں ڈال رہے ہو؟ آپ بچے مرد کی کسٹڈی میں کیوں نہیں دیتے؟ آپ، ہو سکتا ہے مجھے کوئی وکیل لا دکھا دے، لا لکھا ہوا ہے، لکھنے کا ہے، وہ بکری کو کھلا دیں. جج اس پر عمل نہیں کرتے. وہ مرد کسٹڈی کے لیے لیتے لیتے، کیس کرتے کرتے اس کی عمر ختم ہو جائے گی، بچے بالغ ہو جائیں گے، ہاتھ میں اس کے کخ بھی نہیں آئے گا. الا یہ کہ آپ کے جج کے بھی آپ باپ ہو. وہ آپ کو بہت ہی بڑی فلم ہو، پھر آپ جج کو فون کر کے ڈرا دھمکا کے اپنے حق میں بچے لے لو تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوتا. اور پھر وہی زانیہ فاحشہ عورت آپ کے بچوں کو آپ کے خلاف ساری زندگی بولو ورغلاتی بھی رہے گی. چند مہینے پہلے ایک آدمی مجھ سے ملا، کہہ رہا میں 28 سال کے بعد اپنے بیٹے سے ملا ہوں. 28 سال کے بعد. اور وہ بھی کمبخت وراثت لینے کے لیے آیا ہوا تھا کہ ابا دنیا سے جانے والے ہیں، تو اب وراثت پہ رالیں ٹپکا کے بولو بیٹھ جاؤ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں آپ لوگوں کے؟ جب گزرتی ہے نا جس پہ، وہی جانتا ہے، وہی جانتا. تو اسی زانیہ کے پاس بیٹیاں بھی پل رہی ہیں، وہ بھی وہی دھندے شروع کیے ہوئے انہوں نے. اور ہمارے ہاں تو پھر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، یورپ امریکہ میں تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول. وہاں تو لوگ بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو عدالت نے، پولیس نے میری گود سے چھین کے فاحشہ ماں کے حوالے کیا ہے، جبکہ بچہ رو رہا تھا کہ میں نے باپ کے ساتھ رہنا ہے. وہاں تو وہ تو خواتین کے حقوق کے بہت زیادہ علمبردار ہیں نا. اور آپ کو بھی شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے شادی کا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آپ کو بھی شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے، بولو نا، شادی کا بہت زیادہ شوق ہے. ایجوکیٹڈ ہو، ماڈرن ہو، ایکچولی ہو یہ، اور ایکچولی مینٹل لیول ہوتا ہے، اور کرو پھر شادی بھگتو. میرے پاس تو جب کیس آتا ہے میں کہتا ہے جب آپ کے پاس کوئی با پردہ با حیا رشتہ آیا ہوگا، تقیانوس سمجھ کے رد کر دیا ہوگا آپ نے. سمجھ رہے ہو نا یار؟ ایک ایک لڑکی کے 10 لڑکوں سے یونیورسٹیوں میں دوستیاں ہوتی ہیں، ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. شادی ہو گئی، میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے ابھی بھی اس سے تعلق ہے، کالیں تو آتی ہیں، اور تم کیسی ہو، شادی کے بعد خوش ہو نہیں ہو، یہ سیٹنگ. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ، اور عورت کو پتا ہے میرے میاں کی بھی کوئی کم گرل فرینڈس نہیں ہوں گی. آپس میں جو میاں بیوی کا جو تعلق تھا نا، جس کی بیس اعتماد پر تھی، میاں کو پتا تھا یہ صرف میری ہے، عورت کو پتا تھا یہ صرف میرا، وہ اعتماد کیا ہو گیا؟ ختم. کسی دن یہ اس کا موبائل دیکھ لے تو برین ہیمریج ہو جاتا ہے، وہ اس کا موبائل پکڑ لے تو چھپاؤ ایک دوسرے سے موبائل کو نا، تکیوں کے اندر چھپا کے رکھو. کیا ہو رہا ہے یار؟ یہ کیا مذاق ہے یہ بھائی؟ آپ کی یونیورسٹی آپ کو یہ کلچر دے رہی ہیں؟ کیا کرنا ہے ایسی ڈاکٹر لڑکیوں کا آپ نے؟ کیا کرنا ہے ایسی MBA لڑکیوں کا آپ نے؟ اور بیوی جب کسی کو بناتے ہو تو سب سے پہلے تو یہ اعتماد ہونا چاہیے آپ کی گھر والی ہے، یہی، آپ کے علاوہ اس کا کسی سے ریلیشن نہیں ہے. وہ جاہل ہو، گنوار ہو، دیہاتی ہو، زیادہ اچھی ہے.
اس ایجوکیٹڈ سے جس کے بارے میں آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ اس کمبخت کا کس سے ریلیشن ہے، اس کا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، میاں کو بیوی کے بارے میں، عورت کو شوہر کے بارے میں، دونوں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں، آپ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں پورے معاشرے کو غلط قرار دے رہا ہوں، لیکن معاشرہ اس ٹریک پہ چل پڑا ہے، آج نہیں تو کل ہو جائے گا اگر اس کو ابھی آپ نے کنٹرول نہیں کیا. تو یورپ امریکہ میں تو بالکل ہی عورت مرد کو تگنی کا ناچ نچا دیتی ہے. ایک صاحب کا فون آیا کہ میری بیٹی سارا دن موبائل پہ لگی رہتی تھی، سارا دن، یورپ کی بات کر رہا ہوں، سارا دن موبائل پہ. اس کو میں نے سمجھایا بیٹا ایک ٹائم ہوتا ہے، میں جب گھر آ رہا ہوں سلام تو کرو مجھ سے. 14-15 سال کی لڑکی ہے، باپ آ رہا ہے تو ابو السلام علیکم کچھ تو بولو نا، کچھ پانی کا پوچھ لو. نہیں، لگی ہوئی ہے کس پہ؟ موبائل پہ. کہہ رہے میں نے غصے میں آ کے ایک تھپڑ لگا دیا اس کو. تھپڑ کیا لگانا تھا، پولیس آئی ہے، پولیس بیٹی کو لے کے گئی. پہلے تو 1 ہفتہ بیٹی کو اپنی کسٹڈی میں رکھ کر ماں باپ کے خلاف ورغلاتی رہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے موٹیویشنل اسپیکر جو وہاں سے سیکھ کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ساری نالج تو وہیں سے آ رہی ہے نا ہمارے ماہر نفسیات کے پاس. اس بچی، وہ ماں اس کی رو رہی ہے کہ میری بیٹی کو تو بگاڑ دیا انہوں نے. بڑی مشکل سے جا کے بہرحال وہ بیٹی ملی، دوبارہ تھپڑ لگا تو وہ ہمیشہ کے لیے گئی. وہ گورے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ گورا پالے گا اس کو. تو مجھے رو رہے تھے، میں نے کہا لو مزے باہر رہنے کے، باہر رہنے کے مزے. بہت اچھا کنٹری ہے نا، بڑا انوائرمنٹ، بیماریاں نہیں ہیں، یہ وہ ٹوپی ڈرامے. میں مانتا ہوں سارے ایسے نہیں ہیں، سارے ایسے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے یورپ سے کسی کو غصہ آ جائے، مفتی صاحب آپ نے، ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہے، ہم تو تھپڑ بھی مارتے ہیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، ایکچولی اتنی اچھی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ ہم تو تھپڑ بھی مارتے ہیں. میں کہتا ہوں بچے کو بلا وجہ بھی اگر تھپڑ مار دو نا، بلا وجہ مارنا ٹھیک ہے نہیں، لیکن 1 سال میں 1 آدھ دفعہ، ہمارے بڑے بھائی نے کوٹ دیا تھا ہم کو سال میں 1 دفعہ. میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کیا. میرے بڑے بھائی نے 1 دفعہ مجھے کوٹ دیا پکڑ کے، پتہ نہیں وہ غصہ آیا ہوا تھا کس بات. میں نے اپنے مدرسے میں جا کے شکایت لگائی، بڑے بھائی نے مارا، اور مارا بھی پائپ سے. اور میں اس وقت پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا، دور حدیث کر چکا تھا. میں، میری عمر ہوگی 25 سال اس وقت، مولانا بن چکا تھا. بڑے بھائی مجھ سے 12 سال بڑے ہیں. کسی بات پہ وہ قربانی ہوئی تھی، گوشت ووشت بہت پڑا ہوا تھا. مجھے واقعہ بھی یاد آ، تو گوشت نا صحن میں ایسے بکھرا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ سارا صاف کرواؤ. میں نے کہا میں نہیں کروا رہا، میں تھک گیا ہوں. ان کو کوئی غصہ آیا ہوا تو انہوں نے اٹھا کے لگا دیا. پھر ہم نے بھی آگے سے بولا تو پائپ لے کے دھاڑ 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 کوٹ دیا پکڑ کے. اب ہم نے تو ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ ہم نے کبھی سیکھا کہ بڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. اس وقت تو برداشت کر لیا، پٹ گئے. جا کے مدرسے میں شکایت لگائی اپنے بڑوں کو کہ بھائی بلائیں ان کو، پوچھیں کیوں مارا ہے. تو ہمارے بڑے نے کہا کہ بار بار مارتے ہیں. میں نے کہا نہیں، سال میں. انہوں نے کہا یار بڑے کو اتنا حق ہے کہ سال میں 1 دفعہ بلا وجہ مار دے، یہ بتانے کے لیے کہ بڑا میں ہوں. ورنہ بڑا بھائی کس بات کا بھائی؟ وہ وجہ، کسی وجہ سے تو پولیس بھی مارتی ہے، کسی وجہ سے تو دوست بھی دوست پہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے. بڑے کا مطلب ہی ہے یار 1 دفعہ میٹر گھومنے کی اس کو اجازت، کیونکہ اس کے احسانات زیادہ ہیں. آپ روڈ پہ پڑے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو، لوگ بھائی کو فون کرتے ہیں یار تمہارا لاوارث پڑا ہوا ہے، لاوارثوں کی طرح اس کو اٹھا کے لے جاؤ. کام بھی وہی آئے گا وقت پہ. تو لیکن آپ دیکھو باپ کو، وہ سارا دن موبائل پہ لگی ہوئی ہے، باپ اس کو 1 تھپڑ، باپ اس کو موٹیویٹ کرے گا بیٹا دیکھو ایکچولی موبائل کا استعمال سے آنکھیں خراب ہونے کا خطرہ، اس کی ریز، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں اس طرح سے اس کو نا بچے کو کیا کرو، سمجھاؤ. محبت سے جو کام ہوتا ہے وہ تھپڑ سے نہیں. اب بہت نرم لہجے میں اس کو سمجھاؤ. وہ گھنٹہ وسالہ وہ بیٹھ کے، بچوں کی سمجھ میں کہاں آتا ہے. ہمارا بچہ، میں نے 1 دفعہ ہاتھ اٹھایا بچے پہ، اس کو ہم روزانہ موٹیویٹ ہی کر رہے ہوتے تھے، بیٹا دیکھو ایکچولی اسکول نہیں جاؤ گے تو کیسے پڑھو گے، بڑے آدمی کیسے بنو گے. گھنٹہ سمجھایا. وہ ہر صبح ایسے لگے گا جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے نا. چترول بنتے ہیں بھائی، صحیح ہے نا. ہم نے لگا دیا چترول، اس کے بعد جا رہے ہیں الحمدللہ. اس کے لیے بھی مفید، ہمارے لیے بھی مفید. ہمارے ابا نے بھی اللہ کا شکر ہے ہمیں مارا ہے، اور اچھا ہوا ہمارا، نہیں مارا ہوتا ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. ہماری عادت تھی شام کو نا ہم کھیلنے کودنے کے لیے نکل جاتے تھے. ٹائر نہیں ہوتا وہ ٹائر، اب تو بچے PUBG میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم تو سارے کھیل کھیلے ہم نے. ہم کیا کرتے تھے، وہ سائیکل کا ٹائر ہوتا ہے نا، اس پہ لوہے کا ایک ہک بنا کے اس ٹائر کو نا ایسے یوں یوں کر کے محلے گلی میں گھما رہے ہیں. بڑا مزہ آیا بھائی.
اتنا مزہ آیا, گھماتے 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 رات دیر ہو گئی. ابا پریشان ہی, بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے یار. اور پھر وہ لڑکے بھی جن کے ساتھ ہم کھیل رہے تھے وہ بھی ذرا اوباش قسم کے لڑکے, سارے بدماش ٹائپ کے. ابا نے مجھے 2 دن 3 دن منع کیا, بیٹا ان لڑکوں کے ساتھ آپ, اب مزہ ہی ایسے بدماشوں کے ساتھ آتا ہے آپ کو پتہ ہے. اور پڑھے لکھے لڑکوں کے ساتھ کیا بیٹھ کے آدمی یار کیا باتیں کریں گے, ان کے پاس باتیں ہی نہیں ہوتی کرنے کے لیے. ان کے پاس قصے, کہانیاں, بدماشیاں. ابا کو ڈر تھا کہیں نشے وشے میں نہ لگ جاؤ بھائی, ہر طرح کے لوگ. تو 1 دفعہ 2 دفعہ, تیسری دفعہ میں مجھے یاد ہے میں جب گھر آیا تو میرے سفید کپڑے تھے بالکل کالے ہوئے تھے مٹی سے. مہمان بھی گھر میں آئے ہوئے تھے, میں چپکے سے جا رہا تھا, ابا نے بلا لیا اور الحمدللہ طبیعت سے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیا. اس وقت تو بہت برا لگا یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. لیکن موٹیویشن سے نہیں ہر چیز نہیں ہوتی. تو شریعت کا بھی حکم ہے, اگر موٹیویشن ہی کافی ہوتی تو کسی بھی کنٹری میں پولیس کیوں رکھی ہوئی ہے پھر, ہے بھائی. گورنمنٹ موٹیویٹ کرے نا پبلک کو کہ لال بتی مت توڑو اور دیکھو ایسے چلو, ایسے کچرا مت پھینکو. بھائی فائن ہے. یہ ہانگ کانگ جو اتنا نیٹ کلین مجھے نظر آیا, میں حیران یار, اتنا میں ہانگ کانگ گیا اتنا صاف. پتا چلا بھائی یہاں ذرا سا کچرا پھینکو ایسی طبیعت سے فائن لگتا ہے نا کہ آپ کی طبیعت ہری ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں کوئی فائن نہیں ہے, موٹیویشن ہے. صفائیوں پہ بیانات, اور محکمہ صفائی والے بھی صرف بیانات ہی کر رہے ہیں محکمہ صفائی پہ, وہ بھی صفائی نہیں کر رہے. تو یہ کہاں دیکھ لو حشر کیا ہوا ہے گٹر کے ڈھکنوں کا اور سب. یہ تو اللہ کا حکم ہے سختی کرنا, ہاں بلا وجہ کی سختی نہ ہو. تو اللہ میاں نے بھی مرد کو عورت کو ماتحت بنایا ہے شوہر کا, حکم دیا اس سے اچھا سلوک کرو, اس پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, محبت سے رہو. لیکن اتھارٹی دی ہے, اتھارٹی دی ہے کہ ایک حد تک ہے. اگر یہ لمٹس کراس کر رہی ہے شریعت نے آپ کو سختی کی اجازت بولو دی ہے. لوگ آتے ہیں نا میرے پاس, میری بیوی روٹ کے چلی گئی ہے, آ نہیں رہی, تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی پہلے تو آپ حقوق ادا کر رہے ہو, ہاں بھائی اپنی مجھے تسلی ہو جاتی ہے یہ بندہ ٹھیک ہے, بندہ غلط نہیں ہے. کہنے پھر بھی نہیں آ رہی, تو میں کہتا ہوں پھر اب آپ کا قصور ہے, کیونکہ اب آپ تمیز سے لانے کی کوشش کر رہے ہو, اور تمیز مارکیٹ میں ہر جگہ بولو چلتی ہے. اب تمیز نہیں ہوگی, اب آپ اپنا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا کیا کرو. اور میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بدماش ہیں, گھر اجڑ گئے تھے ان کے, انہوں نے بدماشی کی, ہنسی خوشی میں ابھی زندگی گزار رہے ہیں. داماد بھی اس طرح بعض دفعہ تمیز سے نہیں قابو آتا, بدتمیزی کرنی پڑتی ہے تو قابو آ جاتا ہے. تو اصل تو شریعت میں محبت اور تمیز ہی ہے, لیکن ایک حد تک ہے, اس کے بعد تمیز بولو نہیں چلتی. پھر یہ ہے کہ بھائی وہی تو تبھی بیچارے نے ایک پرچہ لکھ کر دیا نا پچھلے ہفتے کہ مفتی صاحب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنتا تھا, میرے اخلاق بہت اچھے ہو گئے تھے, آپ کا بیان سن کے میرے اخلاق کیا ہو گئے ہیں, خراب ہو گئے. تو جب اس طرح کی باتیں سنے گا تو اخلاق, تو یہ ہر جگہ بد اخلاقی فٹ کرنے کی نہیں ہے, اصل محبت ہے, اصل اخلاق ہے. لیکن کچھ بعض دفعہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا, تو وہاں کیا ہے ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے, ورنہ گھر برباد ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا گھر. تو تھوڑا سختی, ان چیزوں میں سختی کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور بیگم گھر کی, میں نہیں کہہ رہا پڑھی لکھی تو اچھی ہوتی ہے لڑکی, لیکن پہلے دیکھو گھریلو بھی تو ہے کہ نہیں ہے. ایجوکیٹڈ ہو وہ گھریلو, وہ ہوم میکر, گھر کو سنبھالنے والی, گھرداری والی, بچوں کو پالنے والی, با حیا با پردہ. اللہ پیغمبروں کے لیے حیا والی عورتوں کا انتخاب کرتے ہیں, حیا والی عورتوں کا. پیغمبر کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوتی. لوط علیہ السلام کی جو زوجہ تھی نا وہ خود بدکار نہیں تھی, خود بدکار نہیں تھی, لیکن بدکاروں کو سپورٹ کرتی تھی, کوئی مالی لالچ تھی اس کی. پیغمبروں کی بیویاں غیر مسلم ہوئی ہیں, بدکار نہیں ہوئی ہیں. تو آپ ایسا لبرلزم کی طرف جا رہے ہو میرے بھائی کہ یہ تو آپ کے معاشرے کو بالآخر تباہ کر دے گا. تو اپنی گھر والی کو بولو بیگم یہ تمہارا گھر ہے, گھر سے نکلنے سے پہلے مجھے بتایا کرو کہاں جا رہی. اتنی نگرانی رکھنا بولو ضرور. میں شک نہیں کر رہا, بتاؤ کہاں ہو, اور جہاں بھی ہو میں جب فون کروں تو مجھے بتا دو بھائی یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ خام خام ایسے دقیانوس نہ بن جائیں کہ ایک صاحب نے اتنے سختی کی ہوئی تھی, باہر سے کنڈی تالا لگا کے جاتے تھے, یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے نا. اتنا بھی نہیں ہے یار, جب بھی گھر سے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا. اتنا لبرل بھی نہ ہو جاؤ جیسے ہمارے لبرل لوگ ہو گئے ہیں کہ بیگم صاحبہ جاب بھی کر رہی ہیں, ہنس ہنس کے باتیں بھی کر رہی ہیں مردوں سے. اور پھر میں بتا دوں یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں وہ خراب ہیں, ایسا نہیں ہے, یہ ہرگز مقصد نہیں ہے. بہت سی جاب کرنے والی گھروں میں رہنے والیوں سے زیادہ پاک دامن ہے. لیکن یہ جو ہمارا کلچر بالآخر اس کلچر کی وجہ سے جائے گا ادھر ہی جہاں یورپ
پہنچا ہوا ہے. کسی نے کہا نا انگریز جھوٹ نہیں بولتے, واقعی صحیح بات کی, جھوٹ نہیں بولتے, لیکن اپنی گرل فرینڈ اور بیوی سے جتنا انگریز جھوٹ بولتا ہے اتنا ہم اور آپ اپنی بیویوں سے جھوٹ بولو نہیں بولتے. وہ سارا جھوٹ ان کا وہاں نکلتا ہے, سمجھتے ہو نا, وہاں وہ جھوٹ نکلتا ہے ان. تو یہ کلچر کو بچانے کی